تو اب میں اس شخصیت کو آواز دینا چاہتا ہوں جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرونی ملکوں میں بھی اپنی شناخت بنا چکے ہیں۔ برسوں پہلے راشٹریہ سہارا نکلتا تھا، اس میں ایک طرحی مصرع دیا جاتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں 30-35 سال پہلے اس میں نے بھی کوشش کی تھی، میری بھی غزل تھی۔ بڑی تمنا تھی محترم المقام جناب عزیز برنی صاحب کو دیکھنے کی، ملنے کی۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عزیز برنی صاحب بڑے شعلہ بیان مقرر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں۔ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو تاجدار تاج صاحب کے شعر یاد آ جاتے ہیں۔ میں انہی اشعار سے جناب عزیز برنی صاحب کو بلانا چاہتا ہوں کہ حریف شب ہوں دل داغ داغ والا ہوں، حریف شب ہوں دل داغ داغ والا ہوں، میں سارے شہر میں تنہا چراغ والا ہوں، جہاں گریں گی وہیں آشیاں بناؤں گا، میں بجلیوں سے زیادہ دماغ والا ہوں۔ زوردار استقبال کریں جناب مدیر اعلیٰ راشٹریہ سہارا جناب عزیز برنی صاحب۔ آج کی اس عظیم الشان جلسے کے روح رواں عوامی رائے کے سربراہ ڈاکٹر علاء الدین صاحب، آج کی صدر فرما رہی محترمہ صدر صاحبہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ 3 الگ الگ موضوع ہیں آج کے اس جلسے کی مناسبت سے۔ یوم خواتین ہے اور ماشاء اللہ خواتین کی تعداد قابل ذکر ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس برس کو کسی ایک دن سے یوم خواتین کہہ دینا ذرا ناانصافی ہوگی۔ شاہین باغ نے ثابت کیا ہے کہ یوم خواتین صرف ایک نہیں، یہ برس خواتین ہے، یہ دور خواتین ہے۔ اردو صحافت کے حوالے سے 8 مارچ کو علاء الدین صاحب نے کیا سوچ کر اپنے جلسے کی ابتدا کی تھی، بہتر وہی جانتے ہوں گے۔ عام طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش یا یوم وفات کو یاد رکھا جاتا ہے اردو صحافت میں، لیکن آج میں ان کی دور اندیشی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شاید 19 برس قبل انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کی آبرو کو بچانے کے لیے ایک شاہین باغ بھی ہوگا، جس کو پوری دنیا کے اندر شاہین باغ کے نام سے ہی جانا جائے گا۔ برٹش پارلیمنٹ میں ذکر ہوگا، امریکہ میں ذکر ہوگا، عرب ممالک میں ذکر ہوگا۔ میں سلام کرتا ہوں صرف شاہین باغ کی خواتین کو نہیں، ممبئی باغ کی خواتین کو بھی، اور ہندوستان بھر میں آج ہندوستان کی عظمت کو، ہندوستان کی جمہوریت کو، ہندوستان کے آئین کو بچانے کا جو فرض ادا کیا ہے۔ ابھی جس نارائز انقلاب کی بات کی جا رہی تھی، آج اس کی علم بردار اگر ہمارے سامنے ہے تو ہماری خواتین ہیں۔ یوم خواتین پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ چند برس قبل میں حیدرآباد میں یوم خواتین پر تقریر کر رہا تھا، جہاں مجھے صدارت کے لیے کہا۔ میرے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ خواتین کے جلسے میں کیا تقریر کروں اور کیا میں صدارت کے فرائض انجام دوں۔ تبھی برقعے میں ایک خاتون میرے نزدیک آئیں اور انہوں نے کہا کہ چند جملے آپ ہمارے لیے بول دیجئے۔ آج کے اس جدید معاشرے میں اس نقاب کو، اس برقعے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے یاد آ رہے ہیں وہ چند جملے جو میں نے اس وقت حیدرآباد میں ادا کیے۔ اس جلسے میں نے ان سے کہا کہ دور جہالت میں ہمارے پاس لباس نہیں تھا۔ جب یہ شناخت قائم ہوئی کہ مرد اور عورت کے درمیان ایسے عضو کو چھپایا جائے جو ان کی شناخت کو الگ الگ ثابت کرتے ہیں، تب جانوروں کی کھال سے، اس کے بعد پیڑوں کی چھال سے جسم کو ڈھکنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے جیسے تہذیب میں ہم آگے بڑھتے
بڑھتے رہے, ہمارے جسم کا لباس بڑھتا رہا, اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہ دور جہالت میں لوٹ رہے ہیں, ان کے جسم کا لباس گھٹتا چلا جا رہا ہے, انہیں آج زمانہ ترقی یافتہ کہہ رہا ہے. جس برقعے پر پابندی لگائی دنیا کے ایک سب سے بڑی آبادی والے ملک نے, آج اسی نے اپنی عورتوں کو ہی نہیں مردوں کو بھی نقاب پہننے کی نصیحت کر دی. یہ مصلحت خدا بندی ہے. یقیناً جو کہا شمیم طارق صاحب نے کہ جاری اور باقی رکھنا اردو اخبارات کا یقیناً آج کے دور میں کسی کرشمے سے کم نہیں, اور یہ کرشمہ علاء الدین صاحب نے کر دکھایا ہے. آج اردو اخبارات کم صحیح, ان کا دائرہ تنگ صحیح, لیکن ان کی رینج آج بھی میں یہ مانتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر اردو کی آواز بلند نہ ہو پاتی, اسے سمجھا نہ جاتا, تو آج شاید اردو کے وہ نعرے جو شاہین باغ کی زمین سے بلند کیے جا رہے ہیں برٹش پارلیمنٹ میں بلند نہیں ہوتے. صحافت کے حوالے سے آج کے جلسے کا انعقاد ہے دور حاضر میں کے تعلق سے. اگر میں چند جملے بھی نہ کہوں, مجھے میرے ذہن میں ہے کہ ایک بہت عظیم الشان مشاعرہ بھی آج منعقد کیا جانا ہے, اور دنیا بھر سے آئے بیشتر شعراء اکرام شاعرات اس میں اپنے کلام سے نوازیں گی. میری تقریر ان کے وقت کو کم نہ کر دے, اس لیے میری تقریر طویل نہیں ہوگی. لیکن علاء الدین صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اردو صحافت کے اسی حق کی, اسی ذمہ داری کی آج ضرورت ہے جو مولانا حضرت موہانی, مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا محمد علی جوہر نے کر کے دکھایا تھا. وہ انگریزوں کی غلامی کا دور تھا, آج انگریزوں کی روحوں کی غلامی کا دور ہے. اگر 90 برس تک جو ابھی ذکر کر رہے تھے ہمارے نسیم صاحب مائنورٹی کمیشن کے سابق چیئرمین کہ 90 برس تک اردو صحافت نے آزادی کی جنگ لڑی, اب اس جنگ کا آغاز جو ہماری خواتین نے کیا ہے اسے خدارا اردو صحافت کا مقصد بنا لیجئے. میں آپ کے ساتھ ہوں, جب پکاریں گے حاضر ہو جاؤں گا. طویل تقریر کا موقع نہیں ہے. میرے سامنے مستقیم مکی صاحب بھی ہیں جو ہدا ٹائم سے خوبصورت میگزین کے مدیر ہیں, حال ہی میں ان کا بھی جلسہ تھا, حاضر نہ ہو سکا. میں علاء الدین صاحب کو, مستقیم مکی صاحب کو اور یہاں اس جلسے میں شرکت کرنے والے تمام حضرات کو مبارکباد دے کے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ, خدا حافظ, جے ہند.